بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء خیبر پختونخوا مانکی شریف کے بزرگان دین کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت پیر عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ بانی خانقاہ مانکی شریف، حضرت پیر عبدالوہاب کی ولادت اکوڑا خٹک میں سال 1212 ہجری میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور اپنے دور کے جید علماء سے حاصل کی۔ والد گرامی کے وصال کے بعد حقیقت سے آگاہی کی طلب آپ کو غوث زماں حضرت خند عبدالغفور سواتی صاحب کے پاس سوات ملے گی، جنہوں نے آپ کو ظاہری علوم کے علاوہ باطنی دولت سے بھی نوازنے کے بعد عوام کی تربیت کے لیے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت عبدالغفور سوات صاحب صرف عالم یا صوفی ہی نہ تھے بلکہ اپنے دور کے عظیم مجاہد تھے۔ صوبہ سرحد میں انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ 1280 ہجری میں ہوئی، جس میں حضرت پیر عبدالوہاب اپنے مرشد کریم کے شانہ بشانہ شریک جنگ رہے۔ حضرت پیر عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں انسانوں کی اصلاح اور انہیں دینی تعلیمات سے روشناس کرایا، اور یہ ان کی سب سے بڑی کرامت و عبادت تھی۔ 100 برس کی عمر میں شعبان 1322 ہجری وصال فرمایا اور مانکی شریف میں آپ کی اپنی آرامگاہ بنی جو مشہور اور لائق زیارت ہے۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق سرزمین مانکی شریف کی اس عظیم و روحانی شخصیت نے 1265 میں اس دھرتی کو اپنے نور سے منور فرمایا۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق اپنے معتقدین اور مریدین میں ثانی صاحب کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ آپ ایک عالم متبحر کے ساتھ سخاوت اور تقوی جیسی صفات محمودہ سے متصف تھے۔ سلسلہ قادریہ و نقشبندیہ دونوں میں معزوم تھے، لیکن بیعت صرف قادریہ کے لیے لیتے تھے۔ آپ اپنے دور کی جامع کمالات شخصیت اور مانکی شریف کے چراغ دوم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل تقوی میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ ساری زندگی انسانوں کی جسمانی روحانی تربیت کرنے کے بعد 80 برس کی طویل عمر میں 4 ستمبر 1928 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق کی ابدی آرامگاہ اپنے والد گرامی حضرت پیر عبدالوہاب کے پہلو میں بنی جو مرجع خلائق اولائک زیارت ہے۔ حضرت شیخ عبدالرؤوف رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالحق ثانی کے بعد اصلاح عوام کی ذمہ داری آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالرؤوف نے اٹھائی۔ آپ نے اپنے دور کے مختلف علماء سے اکتساب کیا۔ دوران طالب علمی آپ کے والد گرامی نے اس دار فانی کو الوداع کہا اور پھر اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت شیخ عبدالرؤوف ثالث نے بیعت کے بعد آستانہ عالیہ مانکی شریف کی سجادگی فرماتے ہوئے اپنے علم و معرفت سے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ کی علمی خدمات اس اعتبار سے خصوصیت اہمیت کی حامل ہیں کہ آپ اپنے والد کی طرح صاحب کرامات بزرگ بھی تھے۔ حضرت شیخ عبدالرؤوف ثالث نے 1353 ہجری اس دار فانی کو الوداع کہا اور مانکی شریف میں اپنے اجداد کے پہلو میں آخری آرامگاہ بنی جو معروف اور لائق زیارت ہے۔ حضرت شیخ محمد امین الحسنات کی ولادت باسعادت 1 فروری 1922 کو ہوئی۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ نہ صرف علمی بلکہ عملی ماحول تھا، جہاں حصول تعلیم کے ساتھ اس پر عمل بھی ضروری تھا۔ حفظ قرآن پاک کے بعد وقت کے جید علماء سے ظاہری علوم حاصل کیے اور پھر حضرت عبدالحنان یار حسین بابا جی کے دست اقبرت بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت شیخ محمد امین الحسنات نے اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد مانکی شریف کے سلسلہ رشد و ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس دور کے جید علماء، مشائخ اور رشتہ داروں نے متفقہ طور پر آپ کو سجادہ نشین مقرر کیا۔ واعظ و تبلیغ کے ساتھ آپ کی اصلاحی و سیاسی خدمات بھی نمایاں ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے نومبر 1945 میں جب صوبہ سرحد کا دورہ کیا تو آپ نے اس دورہ میں حضرت شیخ محمد امین الحسنات کی خدمت میں بھی حاضری دی، اور آپ ہی کی وجہ سے پورے صوبہ میں قائد اعظم کا والہانہ استقبال ہوا۔ تحریک پاکستان میں آپ کی نمایاں خدمات ہیں۔ یہ مرد مجاہد اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد 28 جنوری 1960 کو اس جہان فانی کو الوداع کہہ گیا، اور آپ کی اپنی آخری آرامگاہ اپنے اجداد کے پہلو میں بنی جو معروف اور لائق زیارت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔